اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زیڈ عملیات چینل۔ سامعین محترم، آج میں دو انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کر ایک خالق اور مخلوق کی طرف جانے سے یعنی خالق اور مخلوق سے مدد مانگنے کا فرق بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ خالق سے مانگنے میں کیا فرق ہے اور مخلوق کے مانگنے میں کیا فرق ہے۔ تو حضرت zakariya علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کے پیچھے ان کے دشمن ان کا پیچھا کرتے کرتے جنگل میں پہنچے۔ تو حضرت zakariya علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے دشمن مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں، تو انہوں نے بھاگتے ہوئے ایک درخت سے پناہ مانگ لی۔ جیسے ہی درخت سے پناہ مانگی تو درخت کے دو حصے ہوئے، درخت چر گیا، درخت نے اپنے اندر پناہ دے دی، جگہ دے دی۔ تو حضرت zakariya علیہ السلام اس درخت کے اندر تشریف لے گئے اور درخت پھر سے جڑ گیا، تو ان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ تو شیطان دشمن تھا، اس نے فوراً ہی ان دشمنوں کو بتایا کہ اس درخت کے اندر حضرت zakariya علیہ السلام موجود ہیں۔ تو انہوں نے اس شیطان نے ان لوگوں کو سکھایا کہ کس طرح اس درخت کو آپ نے کاٹنا ہے۔ تو سامعین محترم، سر کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اور جو سر سے باقی نچلے والا جو دھڑ تھا اس کو رہنے دیا، اور اس کو اس طرح چیرا گیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جیسے درخت کو کاٹا گیا، ساتھ میں حضرت zakariya علیہ السلام کے جسم پہ آرا چل گیا۔ تو ان کی زبان سے جب پہلی مرتبہ نکلی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، اے zakariya، تو نے مخلوق سے مدد مانگی تھی، اب خاموش ہو جانا۔ اگر اب آپ نے نکالی تو صابرین کی لسٹ میں نکال دوں گا۔ تو سامعین محترم، دیکھا آپ نے کہ حضرت zakariya علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ فرمایا کہ اگر تو نے میری مخلوق سے مدد مانگی ہے، اگر تو مجھ سے مانگتا تو میں تمہیں بچاتا، لہٰذا اگر اب تو نے مخلوق سے مانگی ہے، اگر اب نکالی تو پھر صابرین کی لسٹ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا، اب آگ میں پھینکا جانے لگا، آگ میں ڈالا جا رہے تھے، یعنی آگ میں جا رہے تھے، اوپر سے چھوڑ دیا گیا۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی انہوں نے آ کر کہا کہ اے خلیل اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس آگ کو بجھا دیتا ہوں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرا اللہ کارساز ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرا وہ دوست ہے، میں اس کے ذمہ ہوں، مجھے آگ سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی، حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد سے بھی انکار کر دیا، خالق کی مدد مانگی، مخلوق کی مدد سے انکار کر دیا۔ تو جیسے ہی آگ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آگ میں پہنچنے سے پہلے آگ کو کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ کو باغ و بہار بنا دیا، آگ کو گلشن بنا دیا۔ تو سامعین محترم، یہ تھا فرق۔ دونوں چیزوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم پر مشکل آئے، جب ہم پر پریشانی آئے، جب ہمیں دکھ تکلیف ہو، تو ہم بجائے مخلوق کی طرف جانے کے ہمیں خالق کی طرف جانا چاہیے۔ ہم دلی طور پر خالق کی طرف جائیں۔ ہاں، یاد رکھیں کہ جب کبھی مخلوق کی طرف جانا پڑے، لیکن یاد رکھیں مخلوق کی طرف جاتے ہوئے بھی، یعنی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے میڈیسن استعمال کرتے ہوئے بھی آپ نے عقیدہ اور نظریہ یہ رکھنا ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے، اس ڈاکٹر نے نہیں دینی، بس ایک تو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے شفا حاصل کرنے کا۔ تو سامعین محترم، اسی طرح اگر آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے، یاد رکھیں شفا عامل یا عالم نے نہیں دینی ہوتی، بلکہ شفا اللہ نے دینی ہوتی۔ آپ نے یہ نظریہ رکھ کے اگر آپ نے خالق کی طرف جائیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا میں نے بتایا ہمارا پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا میرا حاصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔